أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری آج کی ویڈیو اس مقدس ہستی کے بارے میں ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ اور پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی شہزادی سیداتنا جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ زاکیہ راضیہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں حسب توفیق ان کی شان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. ہماری اتنی مجال کہاں کہ ان پاک ہستیوں کی شان بیان کر سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہیں کچھ ایسا الفاظ نہ منہ سے نکل جائے جو پکڑ کا سبب بن جائے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم انتہائی ادب کے ساتھ ان کا ذکر خیر کریں. حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے. امام عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی. اماموں کے امام جناب امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشش کے اندر فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے. اس کلام کی شرح میں امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں
کہ اس کرم و رحمت کے گلشن کی کیا بات ہے جس کی کلی و گنچا حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ اور جس کے پھول جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے اس مقدس گھرانے کی جس کے اندر پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا وہ ہوں، اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک ہوں۔ کتنی شان والا وہ گھرانہ، کتنی عظمتوں والا وہ گھرانہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پائنتن پاک کی برکت، عظمت اور ان کی محبت اور ان کا فیض عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ خاتون جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے، یعنی جو حضرت فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو بھی دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بی بی فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور تمام بیٹیوں، تمام بہنوں، تمام ماؤں کو ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں بری زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ ان کی چادر کا صدقہ ہماری تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو عزت اور ان کے جیسا وقار عطا فرمانا، اور اللہ پاک سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا۔ المستدرک للحکم کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کانت للقمر لیلۃ البدر، یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زہرا یعنی جنت کی کلی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کے نام اور لقب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے محبین کو
دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ ہوا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، لہذا بطول لقب ہوا۔ زہرا جس کا معنی ہے کلی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی ہیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے، جسم مقدس سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زہرا ہوا۔ یہ مراجۃ المناجی کتاب المناقب باب مناقب اہل بیت النبی، یہ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ طاہرہ و زاکیہ، اس کا مطلب ہے پاک و صاف۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے اپنے بابا جان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور فیضان سے ظاہری اور باطنی طہارت و پاکی حاصل کر چکی تھی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیض و نفاس سے بھی پاک صاف تھی، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی علیہ الرحمہ خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ یہ کنز الامال کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث پاک نمبر ہے 37,221، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل نیک ہو، پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ، ساجدہ ذاکرہ، سیدہ زاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہان کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مزید فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے، یعنی جس نے حضرت فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ ان کو تکلیف دی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو ایسا ہے جیسا اس نے اللہ پاک کی ذات کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، آمین۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی
ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے میری بیٹی مرحبا۔ پھر ان کو بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی، یعنی کان میں کوئی بات کہی، جس کو سن کر پیاری شہزادی بہت روئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھی تو دوبارہ سرگوشی فرمائی، جس سے آپ ہنس پڑی۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو میں نے خاتون جنت سے پوچھا کہ آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سرگوشی فرمائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کروں گی۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے تو میں نے کہا، میرا آپ پر جو حق ہے میں آپ کو اس حق کی قسم دے کر سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں اب میں بتاتی ہوں۔ پہلی بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی فرمائی تو مجھے یہ خبر دی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ایک بار قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 بار دور کیا ہے۔ اب میرا یہی گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، تم اللہ تعالی سے ڈرنا اور صبر کرنا، بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا ہوں۔ تو خاتون جنت نے فرمایا، یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ جب بابا جان نے میری بے قراری دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں اور تمام مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ اس بات سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور میں مسکرانے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ، ان کی شان میں 10 فضائل بیان کروں گا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال ڈال ہر وضع قطع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اللہ عز و جل نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ ام الحسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔
جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو تمام امہات المومنین موجود تھیں، مگر شاہ بہروبر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض کی بات صرف اپنی لاڈلی شہزادی سے ہی کی۔ ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرنا سنت رسولی بھی ہے اور سنت جبریلی بھی۔ قرآن پاک کا دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے۔ معلوم ہوا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا پہلے سے ہی علم تھا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ہماری وفات ظاہری ہو جائے گی۔ 8 نمبر فضائل پہ کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے تم ہماری حیات شریف میں طیبہ، طاہرہ، متقیہ، صابرہ رہی ہو، ایسے ہی ہماری وفات کے بعد بھی رہنا۔ تمہارے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے پائے۔ خاتون جنت نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، نوحہ پیٹنا وغیرہ صبر کے خلاف ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہیں کیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہونے کی بشارت دی، یعنی جو عورت جنتی ہے ان تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مرات المناجی کتاب الفضائل کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک میں کئی غیبی خبریں موجود ہیں خاتون جنت کے بارے میں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وفات نوجت وفات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتمہ ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجہ پر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر حشر میں اول نمبر کامیاب ہونا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پل صراط سے بخوبی گزر جانا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت کے اعلیٰ مقام پر حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ حدیث پاک موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیاتی کے اندر ہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بیان فرمائی۔ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود تندور میں روٹیاں لگایا کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی اور چکی پیستی تھی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، رنگ مبارک متغیر اور کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے۔ ایک بار خادم کی طلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو تسبیح فاطمہ کا تحفہ ملا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ سے خادم کا سوال کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ خادم سے بہت زیادہ افضل ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کردہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی کے لیے بھی یہی پسند فرماتے تھے کہ وہ گھر کے کام کاج خود ہی کریں۔ اس سے ہماری اسلامی بہنوں کو اس بات سے رہنمائی ملتی ہے کہ گھر کے اندر جو کام کاج ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا کریں۔ اس میں برکت بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں بی بی فاطمہ پاک کی سنت بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے ایک راہ عمل بھی ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کو، تمام بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کے حوالہ سے جناب نور نظر مصطفیٰ دلبر علی المرتضیٰ راحت فاطمہ الزہرا جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر کے اندر جو نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کیا پیاری امی جان رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کو اپنے لیے دعا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جہاں ہم خود اپنے لیے مانگتے ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے مانگیں، تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی شہزادیوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا رات کو عبادت میں گزار دیتی تھیں، ان کے اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو ایک چھوٹے سے مدنی پھول ہیں جو کہ نصیحت آموز ہیں، اور جو بہنیں نوافل تو درکنار فرائض سے بھی غفلت برتتی ہیں، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو راتیں عبادت الہی میں گزاری، مگر ان کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں۔ کبھی گناہوں بھرے چینل کے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھتے، کبھی مہندی کی تقریب میں بے حیائی کرتے، کبھی کسی شادی کے موقع پر خوب ڈول پیٹتے، باجے بجاتے اور ڈانس کرتے گزرتی ہے۔ بے حیائی کو آر سمجھتی ہیں، نہ بے پردگی سے خار کھاتی ہیں۔
تو حالانکہ نور نگاہ رسول حضرت سیدنا فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کا اس قدر مدنی ذہن کہ جیتے جی ہی نہیں بلکہ سفر آخرت پر گامزن ہوتے وقت بھی اس کے بارے میں متفکر تھی اور اس کی پابندی کی تاکید فرمائی۔ جناب مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ تمام اسلامی بہنیں دنیا آخرت میں کامیابی پانے، با پردہ و با عزت زندگی گزارنے اور شرم و حیا کے ساتھ جینے کا ڈنگ سیکھنے کے لیے کوشش فرمائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے محبت بھرے ماحول سے بہت سا فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کا وصال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات اس دار فانی سے رخصت ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ پاک ان کے صدقے سے ان کے جو فضائل ہیں ان کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر یہ زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام شہدائے کربلا کا صدقہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو عزت والا روزگار عطا فرمائے اور جو روزگار سے منسلک ہیں اللہ پاک ان کو حلال اور طیب رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں اسپتالوں کے اندر ہیں اللہ پاک ان کو کامل شفا عطا فرمائے اور جو مسافر ہیں اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کا صدقہ اللہ پاک تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں کو پردے جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بہن جو ماں جو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کی سنتوں پر عمل کرے یا اللہ پاک اس کو حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کا دیدار نصیب فرمانا اور ان کو جنت الفردوس کے اندر بی بی فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کا خادمہ شمار فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس جو شان بیان کی گئی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے رب سے سچی توبہ کا طلبگار ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے والا بنائے اور اللہ پاک اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور جو ملک پاکستان کے غدار ہیں شر پسند ہیں اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے۔ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ کی قبر انور پر
اور اللہ پاک ہمیں ان کا فیض اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔